अस्सलामु अलैकुम। जेम्स टीवी के प्रोग्राम बयानुल कुरान रमज़ान स्पेशल के साथ हाजिर है आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद खान। इस सिलसिले के पहले प्रोग्राम में हमने रोज़े की फ़र्ज़ियत, अहमियत पर बात की थी। आज का हमारा मौजू है ज़कात। ज़कात वो माली फरीज़ा है जिसका जिक्र कुरान में नमाज के साथ 80 से ज़्यादा मकामात पर आया है। अकीमुस्सलात व आतू ज़कात मुतादिद मकामात पर। आपको भी तजुर्बा है, आप कुरान पढ़ते हैं, आपके जहन में ये बात होगी कि ये एक तकरार है। यकीनन इससे ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा होता है। ज़कात की अहमियत को समझने के लिए हम कुरान की सूरह तौबा, जो कुरान की नवी सूरत है, उसकी आयत 71 से रुजू करते हैं। वल मोमिनूना वल मोमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमून अस्सलाता व यूतून ज़काता व युतीऊन अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम। सूरह तौबा कुरान की नवी सूरह, आयत नंबर 71। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये सब एक दूसरे के रफीक हैं। जैसे गैर मुस्लिम, वो ख्वाह किसी भी किस्म के गैर मुस्लिम हो, यहूद हो, नसारा हो, हुनूद हो, मुल्हिदीन हो, ईमान और अहले ईमान के खिलाफ उनका नुक्ता नज़र यकसा होता है। इसी तरह रब कायनात फरमाते हैं कि ये जो अहले ईमान है, ये मर्द हो या औरत, ये एक दूसरे के रफीक हैं। मर्द मर्दों के रफीक हैं, औरतें औरतों के रफीक हैं। करते क्या है ये? भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। देखिए, आप ज़रा तवज्जो फरमाइए, एक मुकम्मल पैकेज अहले ईमान के सामने पेश किया जा रहा है कि ये जो ज़कात है, ये महज ऐसा नहीं है कि तुमने अपने माल का एक हिस्सा निकाला और तुमने दे दिया। रब कायनात इंसानों से उनकी इताअत चाहता है। इताअत, नमाज बदनी इताअत है। इंसान अपनी तमाम मसरूफियात छोड़ता है और अपने रब के दरबार में हाजिर हो जाता है। वक्त मुश्किल होता है, फजर का वक्त है, उसकी अपनी मुश्किलात हैं, ज़ोहर का वक्त है, उसकी अपनी मुश्किलात हैं, असर है, मगरिब है, इशा है, लेकिन वो तमाम अपनी मसरूफियात को छोड़ करके और मुश्किलात पर काबू पा करके अपने रब के सामने हाजिर हो जाता है। ये उसकी अखलाकी तरबियत करता है, ये निज़ाम उसकी अखलाकी तरबियत करता है। ये जो ज़कात का निज़ाम है, ये मालियात का निज़ाम है और ये इंसान की माली तरबियत करता है। देखिए, बिल्कुल आगाज में ही जब हम सूरह बकरा का मुताला करते हैं तो वहां पर अहले ईमान की सिफात में ये बात आती है कि मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने जो कुछ उनको दिया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अब मैं दो बातें आपसे करता हूं। एक तो ये, इन लोगों के साथ अल्लाह क्या वादा करता है, किन लोगों के साथ? वल मोमिनूना वल मोमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद यामुरूना बिल मारूफ, जो भलाई का हुक्म देते हैं, यनहौना अनिल मुनकर, जो बुराई से रोकते हैं, युकीमुन अस्सलात, जो नमाज कायम करते हैं, व यूतून ज़कात, और जो ज़कात देते हैं, व युतीऊन अल्लाह व रसूलहु, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। उलाइका ये सयरहमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह ताला की रहमत इन पर नाजिल होकर रहेगी, यकीनन अल्लाह सब पर गालिब और दाना है। वादल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति आदन
व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। इन मोमिन मर्दों और औरतों से अल्लाह का वादा है। किन से? जो भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की माल में से उसकी राह में खर्च करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। इनका अजर यह है कि रब कायनात इन्हें ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो उनमें हमेशा रहेंगे। इन सदाबहार बागों में उनके लिए पाकीज़ा क़याम गाहें होंगी और सबसे बढ़कर ये वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, सबसे बढ़कर ये कि उन्हें अल्लाह की रज़ा मैसर होगी, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाएगा। देखिए, इंसान को जब जन्नतों में सारी नेमतें दे दी जाएंगी और रब कायनात उनसे पूछेगा कि तुम राज़ी हो, तो वो उनसे बंदा कहेगा कि हाँ या अल्लाह हम आपसे राज़ी हैं। फिर रब कायनात उन्हें अपना दीदार कराएंगे। उसके बाद रब कायनात पूछेंगे कि अच्छा अब तुम बताओ, तो बंदा मोमिन कहेगा कि या अल्लाह ये जो आपका दीदार है, ये जन्नत की सारी नेमतों से और उन सारी चीज़ों से कि जो मुझे हासिल हुई, ये उससे अफजल है, ये आपकी रज़ामंदी की अलामत है। रब कायनात इंसान से राज़ी हुआ, उसने अपना दीदार कराया इंसान। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बरक़ात, ज़कात की बरक़ात, तो ज़कात के लिए कहा जाता है कि जब ज़कात कहीं पर किसी मुआशरे में नाफिज़ हो जाती है तो वहाँ से गुरबत ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं, अल्लाह का वादा तो ये भी है कि जब तुम नमाज कायम करते हो तो नमाज तुम्हें फहाशी से और बुरे कामों से रोकती है। लेकिन अपने माशरों में देखते हैं कि एक तरफ बंदा नमाज भी पढ़ता है, बाकायदगी से पढ़ रहा है, माथे पर गिट्टा पड़ा हुआ है उसका, लोग गवाही देते हैं वही पक्का नमाज़ी है, छोड़ता नहीं है नमाज, मस्जिद की नमाज पढ़ता है। नमाज की बरकत नजर नहीं आती माशरे में, फहाशी है, मुनकरात हैं जो नहीं होना चाहिए था। क्यों? नमाज का मैयार वो नहीं है जो मतलूब है। यही सूरत हाल माली इंफाक की। हम देखते हैं कि माशरे में लोग खर्च करते हैं, बहुत खर्च करते हैं। इस्लामी माशरा और फिर मुसलमान मुल्कों में भी पाकिस्तानी माशरा माल खर्च करने के एतबार से बिलाशुबा नंबर 1 पर है। लोग खुले दिल से माल खर्च करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि माल के खर्च होने के बाद जो बरकत और फयूज नजर आने चाहिए वो नजर नहीं आते। उसकी वजह क्या है? देखिए, एक बात तो ये कि जो अभी हमने आयत पढ़ी, हम दोबारा जरा सा याद दिला दें, सूरह तौबा आयत नंबर 70। और उन आयत में रब कायनात ने इंसानों से ये कहा था, युकीमून यामुरूना बिल मारूफ यनहौना अनिल मुनकर युकीमून सलात यूतून ज़कात व यूतीऊन अल्लाह व रसूलहू। एक पैकेज है पूरा, उसमें से एक चीज पर अमल किया जा रहा है तो वो अपनी जगह ठीक है। मैं आपसे एक बात और अर्ज कर दूं, बाद औकात बड़ा खलते मबहस होता है। लोग कहते हैं कि जी इस शख्स ने रोजा रखा, नमाज नहीं पढ़ी, रोजा के क्या फायदा? देखिए, अल्लाह के यहाँ हर इबादत जो फर्ज की गई है उसका अपना अज्र है। रोजा अपना अज्र रखता है, लेकिन एक अहले ईमान को जो रोजा रखता है, रोजा तो साल में एक बार 30 दिन के लिए है, उसे इस बात को भी तो समझना चाहिए कि साल के 365 दिन 5 बार जो नमाज फर्ज की गई है वो क्यों तर्क कर देता है? रोजा हो जाएगा, रोजे का अज्र अपनी जगह है, लेकिन उनमें से नमाज न पढ़ने का अज्र माइनस हो जाएगा। अब ये तो रब जानता है कि नमाज न पढ़ने का गुनाह उस पर कितना होगा। एक शख्स हज करता है, वकूफ अरफात ही हज है। बुनियादी मारे का है, वो कयाम करता है मिना में, वो रमी जमरात करता है, वो सर मुड़ाता है, वो कुर्बानियाँ करता है,
وہ نماز پڑھتا ہے یا نماز اس کی کوئی چھوٹ جاتی ہے. اب اس سب کا اپنی اپنی جگہ پر اجر ہے. لہذا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ سوچ کے نماز ترک نہ کر دیں کہ جی میں تو دراصل میری نماز تو بڑی کمزور سی ہے. پڑھیں اس کو اور مضبوط کریں. اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو نماز نہ ترک کر دیں، روزہ نہ ترک کر دیں، نماز کو قائم کریں. آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن اس کی برکات نظر نہیں آ رہی تو پھر یہ سمجھیں کہ قرآن کہتا ہے یامرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں. زکوٰۃ دینے والے کو بھلائی کا حکم بھی دینا چاہیے. ینہون عن المنکر، برائی سے بھی روکنا چاہیے. یقیمون الصلاۃ، نماز بھی قائم کرنا چاہیے. یؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی دینی چاہیے. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرنی چاہیے. سورہ رعد قرآن کی 13ویں سورت ہے. اس کی آیت 22 پر ہم بات کرتے ہیں اور پھر ہم ذرا اس پر آگے چلتے ہیں. یہ آیت 22 بھی دراصل اسی طرح سے ہمیں توجہ دلاتی ہے زکوٰۃ دینے والوں کو کہ انہیں زکوٰۃ کے ساتھ اور کون سے معاملات کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہیے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار. وہ لوگ صبر ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں. اب دیکھیے اس کا کوئی تعلق دیگر چیزوں سے نہیں. یہ تو پوری زندگی پر محیط ہے. کفر نے کوئی تانا زنی کی، آپ نے صبر کا رویہ اختیار کیا. مشکلات آئیں، آپ نے صبر کا رویہ اختیار کیا. بلال حبشی کو پتھر کی سل پر لٹایا گیا، آپ نے صبر کا رویہ اختیار کیا. بی بی سمیہ کو ابو جہل نے اور اس کے رفقا نے اونٹ سے باندھ کر اونٹ کو مختلف سمتوں میں دوڑا کر شہید کر دیا. آل یاسر نے صبر کا رویہ اختیار کیا. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر صبر کیا. اور صبر یہ ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود رب کائنات کی رضا کی خاطر آدمی اپنی اس طاقت کے اظہار سے باز آ جائے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں. سِرًّا وَعَلَانِيَةً. دیکھیے تمام نفلی نیکیوں کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ انہیں ذرا چھپا کے کرو، اور تمام فرض نیکیوں کے لیے کہا گیا کہ انہیں اعلان کرو. ہم نماز فرض کی باجماعت ادا کرتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز ہم اپنے گھر کے کونے میں پڑھتے ہیں. تو وہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کھلے اور چھپے ہر حال میں. یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. اب آپ مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ صدقات دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس دینے والوں کو رب کائنات پھر ایک پیکیج ڈیل دیتا ہے. صبر کرتے ہیں اللہ کی خاطر، خرچ کرتے ہیں کھلے اور چھپے، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، یہ برائی کو بھلائی سے دفع کرنا کیا ہے؟ ایک مشہور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے 9 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، ہم ان میں سے 2-3 پر بات کرتے ہیں. ہر حالت میں انصاف کی بات کرو. یعنی کوئی ایسا معاملہ بھی میرے سامنے آئے کسی ایسے شخص کا جس نے مجھ سے ناانصافی کی ہے، جس نے مجھ سے غلط بات کی ہے، جس نے مجھے دکھ پہنچایا ہے، میں ہر حالت میں انصاف کی بات کروں. جو میرا حق مارے میں اس کو دوں، یہ مشہور حدیث ہے. جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. انسانوں نے عجیب فلسفہ بنا لیا ہے
ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. یہ تو فساد کا رستہ ہے. یہ زمین پر امن کے قیام کا رستہ نہیں ہے. زمین پہ امن کے قیام کا رستہ کیا ہے؟ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ سے چھینے میں اسے عطا کروں. ان کے لیے پھر وہی وعدہ، جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. ایسے باغ ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں، ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان پر کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم نے جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس انعام کے مستحق ٹھہرے ہو. سامعین کرام، یہ زکوٰۃ جس پر ہم بات کر رہے ہیں ماہ شعبان میں 3 ہجری میں فرض ہوئی. زکوٰۃ کا لفظ تزکیہ سے نکلا ہے، جس کے معنی پاک کرنے کے ہیں. یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مال کا تزکیہ کرتے ہیں. ویسے تو انسان اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو اس پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ مال جو کہ اسے بہت محبوب ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. یہ زکوٰۃ تمام قومی امراض کی دوا ہے، بشرطے کہ یہ اس پیکیج کے ساتھ نافذ کی جائے. اس زکوٰۃ کی اہمیت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اعلان کیا کہ یہ زکوٰۃ جو محمد نے نافذ کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، زکوٰۃ تو اللہ نے نافذ کی تھی، میں اس کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. انسان تو بہت کمزور ہے. اس کے ساتھ لوگ جمع ہو گئے اور ایک بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اس کے پیروکار ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے ان مانعین زکوٰۃ کے خلاف لشکر روانہ کیا. یہ مسیلمہ کذاب تھا، پہلا جھوٹا نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبوت کے جھوٹے دعوے کیے جاتے رہے کہ جن میں پہلا یہ ہے، اور ہمارے علم کی حد تک اب تک آخری جو دعویٰ ہے وہ غلام احمد قادیانی کاذب نبی کا ہے. ایران کے ایک بہاؤالدین ہیں یا بہاءاللہ ہیں کہ جنہوں نے نبوت کا، ایسے کوئی 40 افراد تاریخ میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ان سب نے اسی طرح مختلف اخلاقی خرابیوں کو جنم دیا ہے. کسی نے زکوٰۃ کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ منع ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے فتویٰ دیا کہ جہاد ختم کر دیا گیا ہے. لیکن بہرحال ہم بات کر رہے ہیں زکوٰۃ کی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے. پہلی شرط ہے وجوب زکوٰۃ کے لیے مسلمان ہونا. غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں ہے. بالغ ہونا، چھوٹے بچے پر زکوٰۃ نہیں ہے. عاقل ہونا، مجذوب پر یا فاطر العقل شخص پر اگرچہ اس کی ملکیت میں کچھ رقم ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. آزاد ہونا، غلام پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. مقروض نہ ہونا، اس کو میں آگے چل کے واضح کر دوں گا. اگر مقروض ہے لیکن تھوڑے سے مال کا مقروض ہے اور اس کا کل مال اس قرض کی ادائیگی کے باوجود نصاب میں آتا ہے، ہم چل کر بات کرتے ہیں، آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ نصاب کیا ہے. اب یہ جو مال نصاب ہے، فی الحال آپ اپنے ذہن میں ایک بات رکھیے کہ مال نصاب ہے. اس مال نصاب پر اگر 1 سال پورا گزر جائے، اب ذرا ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ جو تم نے کمایا ہے اس پہ خرچ کرتے چلے جاؤ. دیکھیے، ہم بعض اوقات دنیاوی قوانین کا اس سے مقابلہ کرتے ہیں. ایک قانون ہے جنرل سیلز ٹیکس. آپ دکان پر ایک چیز بیچتے ہیں، پورے دن میں چاہے آپ 5 روپے کی چیز بیچیں اور اس پر جو سیلز ٹیکس آپ پر نافذ ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہے. آپ کو نفع ہوتا ہے یا نقصان، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے.
इनकम टैक्स का ताल्लुक इससे है कि साल भर आप जो ट्रेडिंग करते हैं, तिजारत करते हैं, या आप किसी तरह से अर्निंग करते हैं, अपना हुनर बेचते हैं, अपनी स्किल बेचते हैं, अपना वक्त बेचते हैं, और वो रकम अगर एक खास मिकदार से बढ़ जाती है सरकारी एलामिया के मुताबिक, तो आप उतना इनकम टैक्स देने की जिम्मेदारी आप पर आयद हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ये कहते हैं कि माल तुम्हारे पास है, पूरा एक साल गुजर गया, वो माल तुम्हारे पास जूं का तू मौजूद है या इस दौरान बढ़ गया, अब इसमें से तुम 2.5% यानी 100 रुपए में से 2.5 रुपए, 1 लाख रुपए में से 2,500 रुपए, ये तुम अल्लाह की राह में खर्च कर। अच्छा, माल निसाब का मालिक होना भी शर्त है। एडमिनिस्ट्रेटर किसी माल का है, एडमिनिस्ट्रेटर उसकी तरफ से ज़कात नहीं देगा, एडमिनिस्ट्रेटर पर ज़कात नहीं है, मालिक पर है ज़कात। ज़ाती मकान पर ज़कात नहीं है, सवारी आपकी जो ज़ाती है उस पर कोई ज़कात नहीं है, हालात रोजगार पर ज़कात नहीं है। एक किसान है, ट्रैक्टर है उसके पास, एक दुकानदार है, उसके पास दुकान में जो शोकेस है जहां वो अशिया सजाता है, तराजू है जिसके जरिए से वो अशिया तोलता है, उस पर ज़कात नहीं है। माल तिजारत पर ज़कात है। ये बातें इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि बाद औक़ात यानी यूं भी इल्मी तौर पर भी आपको मालूम होना चाहिए कि रब कायनात ने कितनी वसअत दी है और कितनी छूट दी है, और यूं भी कि अगर आप किसी ऐसे कारोबार में हैं तो फिर आपको मालूम होना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि ये चीज़ आप पर लागू नहीं होती। निसाब ज़कात का 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, और अब नकद भी। आपके पास अगर 1 तोला भी चांदी है और 1 तोला भी सोना है, तो अब आपको यह देखना होगा कि चांदी की कीमत कितनी है, सोने की कीमत कितनी है, और नकद जो आपके पास मालियत है ये कुल मिकदार कितनी है। इन तीनों को जमा करके अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर आपके पास रकम आ जाती है और ये साल भर आपके पास महफूज रहती है, तो इस पर ज़कात वाजिब होगी। इस साल सरकारी तौर पर जो निसाब मुकर्रर किया गया है वो 52.5 तोला चांदी के हिसाब से, जिसकी कीमत का तयन 3,412 रुपये फी तोला किया गया है, 1,79,130 रुपये है। यानी आपके पास अगर सोना, चांदी और नकद मिलाकर उसकी मिकदार की कीमत 1,79,130 रुपया से तजावुज़ कर जाती है तो आप साहिब निसाब, बल्कि यूं कहिए कि 1,79,130 रुपया आपके पास है तो आप साहिब निसाब। अब आपने इस रकम पर जो आपके पास मैसर है वो इससे ज्यादा हो, 2 लाख हो, 2.25 लाख हो, 2.5 लाख हो, आपने उस पूरी रकम पर 2.5% के हिसाब से ज़कात अदा करनी। अच्छा, इसका बहुत आसान सा फार्मूला, फीसद जिनको निकालना नहीं आता है तो ठीक है, आप कुल रकम को कैलकुलेटर पर 40 से तकसीम कर दीजिए। ये जो कुछ हासिल है तकसीम आपको मैसर आएगा, ये वो रकम है कि जो आपने ज़कात के तौर पे अदा करनी है। अच्छा, जानवरों पर भी ज़कात है, लेकिन इसकी शराइत हैं। यानी आपने अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए जो जानवर पाल रखे हैं उन पे ज़कात नहीं है। ऐसे जानवर के जो चरागाहों में पाले जाते हैं इन पर ज़कात है, और दूसरी शर्त वही है कि 1 साल से ज्यादा उनकी मिल्कियत आपके पास रही हो। 5 ऊंट अगर किसी के पास मौजूद हैं तो 1 बकरी जो कि 1 साल की उम्र की हो वो ज़कात के तौर पे उसे अदा करनी है। अगर बैल गाय मिलाकर या अलग अलग 30 की तादाद में किसी के पास है मौजूद तो उसे 1 साल का बछड़ा ज़कात की सूरत में अदा करना है। और अगर ये तादाद बैल गाय
ملا کر یا الگ الگ 40 ہو جائے تو پھر 2 سال کا بچڑا مال نصاب کے طور پہ زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنا ہے۔ بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ یہ ایک ہی قسم کے جانور ہیں، یہ اگر 40 کی تعداد میں میسر ہوں تو ان پر ایک بکری، دمبا یا بھیڑ جو بھی جانور ہیں وہ زکوٰۃ کے طور پہ ادا کیے جائیں گے۔ غلہ، باغات اور میووں پر عشر نافذ ہوتا ہے، یعنی پیداوار کا 10واں حصہ۔ یہ ان زمینوں کے لیے ہے کہ جہاں زمین سے پانی حاصل کیا جاتا ہے، دریاؤں سے پانی حاصل کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے بھی ہے کہ جہاں بارانی پانی سے فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ ایک بات میں دوبارہ عرض کر دوں کہ جو مال، مکان یا پلاٹ آپ نے اپنے ذاتی استعمال کی نیت سے خریدا ہے، اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے حاصل ہونے والی رقم، مثلا آپ نے ایک مکان خرید رکھا ہے اور اسے کرائے پر دے رکھا ہے، تو وہ جو کرایہ آپ سال بھر میں حاصل کرتے ہیں وہ آپ کی آمدنی میں آ جاتا ہے۔ پھر اخراجات ہوتے ہیں اور آخر میں سال کے آپ کے پاس جو رقم بچتی ہے، آپ کی آمدنی کے جو بھی ذرائع ہیں، کہیں آپ ملازمت کرتے ہیں، کہیں کوئی تجارت کرتے ہیں، اور ایک مکان کا کرایہ بھی آپ کو آتا ہے، یہ مل کر کے ان میں سے اخراجات نکال کر کے جو رقم محفوظ رہ جاتی ہے سال بھر، وہ پھر صاحب نصاب آپ ہو جاتے ہیں اور ادائیگی کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کوئی مکان فروخت کی نیت سے خرید رکھا ہے تو اب وہ چاہے ابھی فروخت ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اب وہ مال تجارت کے ضمن میں آ جائے گا۔ پلاٹ ہے، مکان ہے، کوئی مشینری ہے اور اس نوعیت کی اشیاء ہیں کہ جو قابل فروخت ہیں، اور آپ نے فروخت کی نیت سے خریدی ہیں تو ان کی کل رقم مال نصاب میں شمار ہوگی۔ اچھا، یہ مال کن پہ خرچ کیا جائے؟ رب کائنات کا ارشاد ہے کہ لن تنالوا البر حتی بما تحبون حتی تنفقوا مما تحبون، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنا وہ مال کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اب آپ جب اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، دیکھیے نقد کا تو معاملہ الگ ہے، نقد تو کرنسی نوٹ سارے ایک ہی جیسے ہو، وہ میلا ہو، پھٹا پرانا ہو، یا بالکل نیا ابھی بینک سے نکلا ہو۔ لیکن مثلا بھیڑ بکریاں ہیں تو آپ نے سب سے مریل سی بکری نکال کر کے دے دی تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی حکم دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم اس کے مال میں سے سب سے اچھا مال چھانٹ لو، ایوریج، درمیانہ، یعنی اگر فرض کیجئے کہ کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں، ان میں سے کسی کا وزن 1.25 من ہے، کسی کا 1.5 من ہے، اور کسی کا 25 کلو ہی ہے، تو نہ آپ 1.5 من والی اٹھا لو گے، نہ 25 کلو والی میں دینا چاہوں گا، بلکہ ایوریج وہ جو کچھ اس کا بنتا ہے اس کے درمیان میں ایک درمیانی سی، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ یہ خرچ کس پر کیا جائے گا؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بڑا اور بنیادی پیمانہ ہے۔ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ اس کے نتیجے میں وہ خود صاحب نصاب ہو جائے۔ اچھا، مطلوب بھی یہی ہے کہ معاشرے میں اگر 100 ہاتھ لینے والے ہیں اور کوشش کر کے معاشرہ ان میں سے ایک کو کم کر دیتا ہے، 100 لینے والے ہیں، 10 دینے والے ہیں، اب 11 دینے والے ہو جائیں، اب 99 لینے والے ہو جائیں، اور پھر 12 دینے والے ہو جائیں اور 98 لینے والے ہو جائیں، تو معاشرہ اپلفٹ ہوتا ہے۔ لہذا یہ سمجھنا چاہیے کہ جسے مال جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ فقراء و مساکین پر، وہ جو ضرورت مند ہیں، جن کی ضرورتیں نظر آتی ہیں یا جن کی ضرورتیں نظر نہیں آتی۔ قرابت داروں پر سب سے بہترین خرچ وہ ہے کہ جو آپ اپنے قریبی رشتہ دار پر خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اولاد کو زکوٰۃ نہیں جاتی، بیوی کو زکوٰۃ نہیں جاتی، ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں جاتی، لیکن قریبی رشتہ دار
بہن کو جا سکتی ہے زکات، بھائی کو جا سکتی ہے زکات، چچیرے ممیرے رشتہ داروں کو جا سکتی ہے زکات۔ آپ کی زکات کے سب سے زیادہ مستحق آپ کے سب سے قریب لوگ ہیں۔ پھر یتامہ ہیں، وہ جن کا والدین جن کے سر کا سایہ اٹھ گیا۔ ویسے تو خیر اب یہ ایک ایسا موضوع ہے، قرآن تو یتامہ کی پرورش کی اتنی تاکید کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے رشتہ دار یتیموں کو ان کا حق دیتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ آپ نے 2 انگلیاں اٹھائیں اور ان کو قریب ملایا اور فرمایا کہ جو اپنے رشتہ دار یتیموں کو ان کا حق پہنچاتا ہے۔ تالیف قلب کے لیے بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ ایک نو مسلم ہے، تھوڑا سا اس کو اندازہ ہو کہ ہاں بھائی میں جو کچھ چھوڑ کے آیا ہوں۔ جو لوگ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں سرکاری ادارے، یعنی یہ تو خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی عاملین زکوٰۃ، ان کو زکوٰۃ کے ہی مال سے ان کی تنخواہیں دی جا سکتی ہیں۔ غلامی سے نجات کے لیے بھی زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ مقروض اب آج کل تو غلام نہیں ہے، لیکن مقروض پھنسا ہوا ہے، اور وہ چاہے کسی سودی قرض میں پھنسا ہوا ہو، دیکھیں اچھا نہیں ہے، ہم اچھا نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں نہیں لینا چاہیے، لیکن ایک شخص پھنس گیا ہے تو کیا اسے ہمیشہ پھنسا رہنے دیں، اس دلدل میں ڈوب جانے دیں اس کو؟ نہیں، اسے اس دلدل سے نکالنا چاہیے۔ مجاہدین فی سبیل اللہ پر بھی مال زکوٰۃ خرچ کیا جاتا ہے، بلکہ یہ اولیت اس کو حاصل ہونی چاہیے، اور مسافروں کی امداد کے لیے بھی مال زکوٰۃ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اب میں ایک مختصر سی بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کا حساب کیسے لگائیں؟ آپ کاغذ پکڑیے، اس کے دائیں ہاتھ پر لکھیے آپ کے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، نقد زر کتنا ہے، سونے کی آج کل مالیت کیا ہے، چاندی کی مالیت کیا ہے۔ اگر وہ زیور کی شکل میں ہے تو آیا جب ان کو آپ فروخت کرنے جائیں گے، دیکھیے ایک تو ٹکیا سالڈ ہے، سونا ٹکیا ہے، سلائس ہے، جو کچھ بھی اس کو کہتے ہیں، بسکٹ کہتے ہیں، لیکن ایک زیور کی شکل میں ہے۔ زیور کی شکل میں سونا اگر آپ اس کو تولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 3 تولہ کا ہار ہے، لیکن جب آپ اس کو فروخت کرنے جاتے ہیں تو وہ اس میں سے کٹوتیاں ہوتی ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ ایک بار آپ کے پاس جو آپ کے اہل خانہ کے پاس جو سونا زیر استعمال ہے، آپ کسی سنار سے اس کا حساب لگا لیں کہ بھائی اگر میں یہ فروخت کروں گا تو اس کا وزن آپ کتنا شمار کریں گے۔ 3 تولہ ہے، وہ کہتا ہے بھائی فروخت کے وقت تو ہم اس کو 2.5 تولہ شمار کریں گے، فرض کیجئے، تو اب 2.5 تولہ جو سونے کی قیمت ہے وہ آپ کے زیور کی قیمت ہو گئی۔ سونے کی قیمت، چاندی کی قیمت اور نقد جو آپ کے پاس میسر ہے، اس کو جمع کر لیجئے۔ اگر قابل فروخت اشیاء آپ کے پاس کوئی میسر ہے، اس کو جمع کر لیجئے۔ یہ سب کچھ مل کر کے آپ کے پاس ایک چارٹ بنے گا، اس سے ہم اے کہتے ہیں، یہ آپ کی موجود دستیاب مال کا چارٹ ہے۔ اچھا، اب قرض واجب الادا ہے، وہ دوسری سائڈ پر لکھ لیجئے۔ کرایہ جات دینے ہیں آپ نے، اس مہینے کا بل آ گیا ہے، بجلی کا بل آ گیا ہے، گیس کا بل آ گیا ہے، کوئی ٹیکسز کا بل آ گیا ہے آپ کے سامنے، وہ آپ نے ادا کرنے ہیں۔ انکم ٹیکس کا کوئی سیلز ٹیکس کا کوئی بل ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے، ان کو ایک جگہ جمع کر لیجئے۔ ایک طرف کی مالیت فرض کیجئے 10 لاکھ بنتی ہے، دوسری طرف کی مالیت فرض کیجئے 3 لاکھ بنتی ہے، تو 10 لاکھ میں سے جب 3 لاکھ آپ نفی کرتے ہیں تو 7 لاکھ روپیہ وہ بنتا ہے کہ جو آپ کے پاس بحیثیت نصاب موجود ہے، یعنی آپ زیور ہے، قرض بھی ہے، رب کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، زیور کا حساب لگاؤ، نقد کا حساب لگاؤ، قابل فروخت اشیاء کا حساب لگاؤ، یہ سب ہے تمہارے پاس، اور تم نے یہ دینا ہے، 10 لاکھ ہے، 3 لاکھ دینا ہے، 7 لاکھ پر آپ کو 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں زکوٰۃ کو پورے خلوص سے نیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زکوٰۃ کے ساتھ جو باتیں اٹیچ ہیں
ہمیں اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اقام الصلاۃ، پھر آت الزکوٰۃ، انشاءاللہ معاشرے میں وہ برکتیں پیدا کرے گا کہ جس کے ہم منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دیکھتے رہیے بیان القرآن۔ اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے جہاد کیا ہے، اس کی اسلامی اہمیت کیا ہے، وہ اس لیے بھی کہ پہلا جہاد ماہ رمضان میں ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔